کیا بات رضا اس چمنستان زمن کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کنویں کا پانی ابل پڑا، نور کا ستون اور سفید پرندے، اذیت ناک کیڑوں کا تعارف اور اس کے علاوہ دیگر حکایات اور روایات بھی شامل ہیں۔ آپ اس بیان کی وی سی ڈی کو اول تاخیر ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں اہل بیت اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مزید بڑھے گی۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کی آمد ہے اور ان دنوں اہل بیت اطہار کی یادیں خوب تازہ ہوتی ہیں۔ واقعہ حائلہ کربلا کا خونی منظر بھی نگاہوں میں پھرتا ہے۔ انہی ایام کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں امام حسین کی کرامات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضی، دلبند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی
شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سینہ 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں منگل کے روز ہوئی. منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا سرورے عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرورے عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں. واہ قسمت کے چراغ حرم آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرم آئے ہیں. اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا علامہ جامی قدس سرہ السامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں کیا خوب عرض کر رہے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی یا امام میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے.
یہ کربلا جاتے ہوئے کا واقعہ ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے پانی اپنا مبارک منہ لگا کر نوش کیا اور کلی فرمائی. پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا.